سے جلا پاتی تھی، زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے۔ گڈ مارننگ، آداب، نمسکار، سلام، آپ جو بھی آپ اپنے آپ کو جس سے کنیکٹ کر سکیں۔ میں نثار احمد، ریسرچ اسکالر جواہر لال نہرو یونیورسٹی، میں بہار کا رہنے والا ہوں، اور میں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مجاہد آزادی جعفر تھانیسری کے اوپر فرنگ کا قیدی کے نام سے میں نے ناول تحریر کیا ہے۔ اب یہ آپ سوال کریں گے کہ میں بہار کا رہنے والا، جس کی تاریخ اتنی پرانی کہ ہندوستان کی تاریخ بہار سے شروع ہوتی ہے۔ آپ اینشینٹ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ ایسے مجاہد آزادی کو، جس کا کنیکشن یا جو پنجاب کے رہنے والے ہیں، میں اس کو اپنا ہیرو بناؤں۔ کل بھی اس پہ بہت بات ہوئی، اور پھر میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی مجاہد، کوئی دیش کا سپاہی کسی خاص علاقے کا، کسی خاص خطے کا یا کسی خاص شہر کا نہیں ہوتا، وہ ہم سب کا ہوتا ہے۔ اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تاریخ نگاری میں اور ہسٹری رائٹنگ میں اگر اسے درکنار کر دیا گیا ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو مین اسٹریم میں لے کر کے آئیں۔ ہمارے جو 75 رائٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سب کا کام بہت امپورٹنٹ اور بہت اعلیٰ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان سب نے اپنے کام کی تئیں پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے کام کو یہاں تک لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن میں اپنے کام کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 10 منٹ ہمارے پاس کم ہے، لیکن ایک اچھے اورینٹر اور ایک اچھے وقتہ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کم ٹائم پہ اپنی پوری باتوں کو کہہ دیں، چونکہ ہمیں بات کرنی ہے اور ہمیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے۔ تو ہسٹری رائٹنگ اور ناول نگاری، میں 1 منٹ پہلے اس میں بات کروں گا، پھر میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ بنیادی طور پر 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ ہسٹری لکھ سکتے ہیں، آپ ناولسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کمال کی چیز ہے کہ آپ ہسٹری کو آپ ناول میں کنورٹ کرتے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ ساری چیزیں، وہ پرابلمز انہوں نے فیس کی ہوں گی، اس لیے کہ جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو پرائمری سورس ہوتا ہے وہ آپ کی ہسٹری ہوتی ہے، سیکنڈری سورس بھی آپ کی ہسٹری ہوتی ہے۔ اس ہسٹری کو فکشن میں کنورٹ کرنا اور اپنے زبان و بیان کے ذریعے سے، جزیات نگاری کے ذریعے سے اور اپنی تحریر کے ذریعے سے اس کو فکشن میں کنورٹ کرنا، یہ آپ کا یہ سب سے اعلیٰ مذاق ہو سکتا ہے، یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور سوچ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو تربیت سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس سے پہلے بتا دوں کہ اس سے پہلے میں نے کئی اسٹوریز لکھی تھی، کئی کہانیاں لکھی تھی، لیکن اس شارٹ اسٹوری کو ایک ناول میں کنورٹ کرنا میرے لیے کتنا مشکل تھا یہ میں جانتا ہوں۔ کئی پیجز میں نے لکھے اور لکھ کر پھاڑ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی ہسٹورین دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو میری چیز ہے، اگر کوئی ناولسٹ دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو میری چیز ہے۔ تو ہسٹری اور ناول کے بیچ کی دوری کو، اس کو کاٹنا اور اس کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ایک ناولسٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنے کنٹمپریری رائٹرز کو پڑھا، اور جو ہمارے پرانے جو فکشن رائٹرز ہیں جنہوں نے ہسٹری کے اوپر بہت کام کیا ہے، میں نے ان کے بارے میں نے ان کو بھی پڑھا، اور وہاں سے میں نے آئیڈیا لیا کہ کیسے آپ اپنی زبان و بیان کے ذریعے سے، اپنی زور قلم سے ہسٹری کو فکشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ میری بک ٹرانسلیٹ ہو کر آئے گی، آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، چونکہ ترجمے میں وہ بات نہیں آ پاتی ہے جو اصل متن اور یا اصل سورس ہے، جو آپ پڑھنے کے بعد جو آپ اندازہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو میرے اندر بھاؤ ہے، جو چیلنجز ہیں جس کو میں نے وہاں پیش کیا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ یقیناً سمجھیں گے کہ ہسٹری کو ناول میں کنورٹ کرنا اور فکشن میں کنورٹ کرنا یہ اپنے آپ میں چیلنج ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے ایکسپیرینس پہ۔ جب پی ایم یووا کا اناؤنسمنٹ ہوا
تو یہ میرے لیے بہت ہی سنہرا موقع تھا، اس لیے کہ مجھے خود ایک ایسے پلیٹ فارم کی تلاش تھی جہاں میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کر سکوں، اور پی ایم یوا میرے لیے بہت ہی بیسٹ اور بہت ہی اچھا پلیٹ فارم تھا۔ میں نے بہت شارٹ ٹائم میں اپنا پرپوزل تیار کیا اور میں نے NBT کو بھیجا، اور فارچونیٹلی وہ سلیکٹ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام میرا یہ تھا کہ میں ان سے متعلق جتنے سورسز ہیں، جتنی سنگرہالیہ میں چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، کتابوں میں ہیں، یا ان کی جو بایوگرافی ہے، وہاں سے میں نے وہ ساری چیزیں اکٹھی کی۔ اس کے علاوہ میں نے پٹنہ بہار اسٹیٹ کا جو سنگرہالیہ ہے وہاں سے میں نے چیزیں اکٹھی کی، ویسٹ بنگال کا جو آرکائیو ہے وہاں سے میں نے کچھ چیزیں منگوائی، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری ہے وہاں سے میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کی، اور وکیپیڈیا اور اس طرح سے کئی سورسز سے میں نے جانکاری اکٹھی کی۔ اور اس کے بعد میں نے ایک رف پیج میں ان کی جیونی، ان کی پوری زندگی تیار کی، ان کی پیدائش سے لے کر کے کالا پانی جانے تک، اور بیچ میں جو ان کو سزائیں دی گئی، جو یاتنائیں دی گئی، جو ایک شہید کو عام طور سے دی جاتی ہیں، اور میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 1857 سے پہلے بھی اور 1857 کے بعد بھی ہمارے جتنے مجاہدین تھے، جتنے فریڈم فائٹر تھے، آلموسٹ سب کے ساتھ یہ سملیرٹیز تھی کہ سب کو پہلے ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر نہ مانے تو کالا پانی یا پھانسی کی سزا دے دی جاتی تھی۔ ہمارا ہیرو جعفر دھانیسری امبالہ کا رہنے والا، جو موجودہ کروکشیتر کا علاقہ کہلاتا ہے، اور پنجاب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، ویسے ہی بہادروں کی سرزمین رہی ہے۔ تو ہمارا ہیرو یا مین کیریکٹر آپ کہہ سکتے ہیں جعفر دھانیسری، جسے میں ہسٹری بالکل بھی نہیں کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ ہسٹری اور فکشن میں جو ایک باریک فرق ہوتا ہے، جو ادبی لوگ ہیں، جو لٹریری لوگ ہیں، وہ اس کو پہچانتے ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں۔ تو میں اسے ہسٹری نہیں کہوں گا، بلکہ ایک ایسا ناول جس میں ہسٹری کا عکس ہے، جس میں ہسٹری کی پرچھائی ہے۔ میرے ناول کا وہ کیریکٹر جعفر دھانیسری ہے۔ اس کے علاوہ عظیم آباد جو ایک اہم شہر تھا اس زمانے میں اور فریڈم موومنٹ کے حوالے سے جانا جاتا تھا، وہاں کا پیر علی، اس کے علاوہ دلی کے بہت سارے لوگ، اس وقت لاہور کے بہت سارے لوگ تھے جو جعفر کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ 1857 کے بعد جب ہمارے یہاں ایک بدامنی پھیل گئی، لوگوں کو لگا کہ ہماری آزادی اب وہ جسے ہم اب حاصل نہیں کر سکتے، یہ بہت دور کی چیز ہے، لیکن ایسے زمانے میں جعفر نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور نہ صرف اکٹھا کیا بلکہ انہیں موٹیویٹ کیا، اور یہ کہا کہ اگر ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، اگر ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، تو جان مال تن من دھن سب کی قربانی دینی ہوگی، اور اس کے حصول کے لیے ہم جتنی کوششیں کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جس کے بعد جعفر دھانیسری کو پہلے پھانسی کی سزا ہوئی، اس کے بعد اس کو کنورٹ کر کے لائف سینٹنس میں تبدیل کر دیا گیا، اور انہیں لاہور کے جیل میں، اس کے بعد پھر بامبے، اور بامبے کے بعد انہیں کالا پانی بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا۔ اور آخر زمانے میں جب وہ بیمار ہو گئے تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے، تب انہیں وہاں سے ریلیز کیا، اور وہ امبالہ پھر واپس آ کر رہنے لگے۔ اسی ناول میں بہت سارے ایسے کریکٹر ہیں جو لیڈنگ کو نہیں ہے، لیکن آپ اسے لیڈنگ کریکٹر کے سپورٹنگ کریکٹر آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ لارڈ میو جو زمانے کا پردھان منتری تصور کیا جاتا تھا اس زمانے کے اکارڈنگ، آپ پڑھیں گے پیر علی کے بارے میں، اسی طرح شیر علی کے بارے میں، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں۔ تو اوور آل اس ہسٹری کو لکھنا یا ہسٹوریکل ناول لکھنا اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج تھا، اور میں نے کوشش کی کہ میں اب اس چیلنج کو ایکسیپٹ کروں اور اپنے ٹاپک کے ساتھ پورا انصاف کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اگر یہ ناول پڑھیں گے تو آپ کو یہ پسند آئے گا، اور خاص طور سے جو میں نے اپنے ناول کے حوالے سے میں نے خصوصیات اس میں ایڈ کی ہیں، جو زبان و بیان میں نے استعمال کیا ہے، جو میری لینگویج ہے یا لینگویج اسکل ہے، میں نے اس میں پوری طرح سے اپنے آپ کو جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ آپ یقین جانیں 8-8 10-10 پیج لکھ کر پھر مجھے لگتا تھا کہ یار اس میں ہسٹری زیادہ آ رہی ہے، لوگ پڑھیں گے تو کہیں گے کہ ہسٹری، پھر میں نے اس کو پھاڑ دیا۔ ایک رائٹر کے لیے اس کی تحریر یا اس کی رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو پھاڑنا اور دوبارہ نئے سرے سے لکھنا آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں نے کیا، اور اس کے بعد پھر جا کر کے یہ ناول پک کر تیار ہوا ہے۔ اور ناول کے حوالے سے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ آپ ایکچولی جب کسی کا ایکٹ کرتے ہیں، کسی کی نقل کرتے ہیں، تو آپ کو اس کیریکٹر میں خود کو ڈبونا پڑتا ہے۔ میرے پاس یا ہم سب کے پاس 6 مہینے تھے، ان 6 مہینوں میں
ہمیں کورس ورک بھی کرنا تھا، ہمیں ریسرچ بھی کرنا تھا اور ناول کی تحریر کرنی تھی۔ آپ یقین مانیں کہ 4.5 یا 5 مہینے میں نے خود کو جعفر تھانیسری کے کریکٹر پر ڈھالنے کی کوشش کی اور اپنے اوپر وہ کیفیت ڈالی کی کہ میں جعفر تھانیسری ہوں اور مجھے اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ آپ کو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے تو آپ کیسا تصور کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد جو آپ کے اوپر ایک کیفیت داری ہوتی ہے، آپ کی جو حالت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے قلم میں جان پیدا ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہوتی ہے۔ تو میں نے 4.5 مہینے تک اپنے آپ کو جعفر تھانیسری کے کریکٹر میں ڈھالا اور پھر آخر کے 1 مہینے میں نے پوری تنبندن کے ساتھ ناول کو لکھا۔ تو امید ہے کہ میری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی اور میں جعفر کے ساتھ تمام کریکٹرز کو، تمام مجاہدین کو، مجاہدین آزادی کو، فریڈم فائٹرز کو سلام پیش کرتا ہوں اور مجروح کے شعر کے ساتھ میں اپنی وانی یا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ اگر آپ کو اپنی آزادی پیاری ہے، میں مجاہدین یا ہمیں فریڈم فائٹر کی زبان میں کہیں تو آپ کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں کاٹنی ہی ہوں گی، اور ہمارے فریڈم فائٹرز نے تو کیا ہے اور ہمیں آزادی کی شکل میں، فریڈم کی شکل میں ایک تحفہ دیا، ایک گفٹ دیا جس کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ تمام مجاہدین آزادی، تمام شہید اور تمام فریڈم فائٹرز کو ہماری طرف سے سلام، آداب۔